لیکن میں سر آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ there must be many memorable moments of your life جو آپ نے 23rd مارچ اور اس میں گزارے ہوں, لیکن آپ کے لیے اسپیشل مومنٹ کیا ہے؟ دیکھیے 23rd مارچ ایک جیسے ابھی ہم نے بات شروع میں کی تھی, ایک منزل کا تعین تھا جی, اور جب جس سال یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے جی, وہ میری پیدائش کا سال تھا. اچھا ٹھیک ہے. امیجن میں کتنا بڑا ہوں اور کتنے دور دیکھے, یعنی وہ دور جو 1940 سے 47 تک کا, پھر وہ دور جو 1947 سے 65 کی لڑائی تک, پھر 65 سے لے کے 71 تک 6 سال جو تھے نا بڑے ٹربولنٹ دور. بالکل. وی پاس تھرو آل آف دیم, کیونکہ 65 میں بھی آئی گاٹ ستارہ جرت, جی ماشاءاللہ, اور 71 میں بھی آئی گاٹ ستارہ جرت, اور 65 کے بعد جو پہلا 23rd مارچ آیا تھا وہ تھا 1966 میں, اور اس زمانے میں پنڈی پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ ہوتی تھی. بالکل. اب تو ادھر اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو اس میں I was very proud as a young captain کہ my name was taken in narration. جو نہیں commentator تھا, he took my name by name. تو وہ it was a very proud moment for that. لیکن proudness جو ہے وہ اس سینس میں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ریفیوج ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کی بلیسنگ جتنی ہم اس کا شکر کریں کم, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج 70 سال میں آپ 3rd ڈگری سٹیزن ہوتے ہیں انڈیا کے, اور ایک سول وار چل رہی ہوتی, شروع ہو چکی. وہ انگریزوں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ if we don't partition it there will be a civil war, کیونکہ 1946 کے جو فسادات ہوئے تھے کلکتہ میں, تو ایک برٹش آفیسر تھا کیپٹن مارک سم تھنگ, اس نے اپنی کتاب ایک لکھی تھی. اس نے کہا کہ میں اپنی ونڈو سے میس کی جب سڑک پہ دیکھتا تھا تو کاپسز اتنے تھے کہ فرسٹ اسٹوری تک آتے تھے, اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تو دیٹ واز دی اسٹیٹ آف افیئر جسٹ بیفور پارٹیشن. پھر اس کے بعد پارٹیشن میں فسادات ہوئے جس میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے جانیں دی, تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کا مائیگریشن. دس از دی ورلڈز لارجسٹ مائیگریشن. آپ کو پتہ ہے یہ انڈو پاکستان کی جو مائیگریشن ہوئی تھی, اٹ از ون آف دی ورلڈز لارجسٹ مائیگریشن. اور یہ ہوئی, اور اس میں پھر کتنا نقصان ہوا جانوں کا. تو 1940 سے لے کے جب یہ ریزولوشن ہوا ہے تو پاکستان ایک مضبوط, ٹھیک ہے ساری ہماری کمزوریوں ہماری غلطیوں کے باوجود ایک مضبوط بنتا ہی گیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ ہمیشہ ان کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ اے, نہ ہم چھوٹے ملک ہیں, جی نہیں, ہم نہ ہم غریب ملک ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز ہے. دا اونلی تھنگ از, ایک برٹشر آیا تھا 2002 میں, پرویز مشرف نے انوائٹ کیا تھا یہاں سے, آلٹرنیٹ انرجی بورڈ جب ہم نے بنایا, اس نے کہا کہ یو ہیو ایوری تھنگ بٹ یو آر مس مینج پیپل. مس مینج اینڈ وی ڈونٹ ہیو یونٹی. اس مس مینجمنٹ کا حصہ آ گیا. اچھا, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, میں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جس ڈائریکشن میں اب ہم جا رہے ہیں, ہم بالکل ونڈریبل ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہمارے ملک میں جو آج 23rd مارچ ہم بنا رہے ہیں, اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہم یہ پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی, اس کے علاوہ ہم اپنی آرم فورسز کو بہت زیادہ ہیٹس آف ٹو دیم کہ بیکاز اٹ کمز آن نمبر 1, ہماری آرمی نمبر 1 ہے. بٹ یہ جو اب ڈائریکشن ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, اکنامکلی ہم بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں. نوجوان, آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ڈائریکشن غلط ہے, تو کیا آپ سمجھیں نوجوان اگر غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیا اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو غلط جو ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں نا, اس ملک میں 65% اس پاپولیشن کا یوتھ ہے. جو آپ دیکھیں یوتھ تو پھر بھی دیکھیں نا سمجھدار ہو رہا ہے نا, یوتھ سمجھ رہا ہے. یوتھ صرف اتنے میں سمجھدار ہو رہا ہے
کہ وہ 3 کام کر رہا ہے. وہ میاں دے نعرے بجن گے, کل آئے گا عمران, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج دیکھیں یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ہم نے ان یوتھ کو جو ابھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو کرنا ہے کہ یہ نا ورلڈ از ان گلوبل ولیج. آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے کمرے میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملینس آف روپیز آئی ٹی کے پروڈکٹ میں کما رہے ہیں. جی ہماری پاپولیشن, ہم نے ابھی اس وقت جو ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ میکسیمم 3 بلین کر رہے ہیں. جی کوئی بھی اچھی بات آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, وہ چاہے دشمن کیوں نہ ہو. پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہ $250 بلین کا آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے. جی جی ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ سعودی عرب نے رشیا سے آئل امپورٹ کیا, جبکہ سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے, وہ آئل کنٹری ہے بیسیکلی. اس وقت رشیا جنگ کی وجہ سے سبسڈائڈ ڈیزل دے رہا ہے, آئل دے رہا ہے. تو ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے, ایک تو ریاست کو, جس طرح سے ممالک اپنے فائدے کے فیصلے دیکھتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ہم نے اس یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اس کے لیے نہیں کہ باہر نکل آؤ, میرے لیے کھڑے ہو جاؤ, میں نے نہیں بھائی. میرا تو ڈائریکٹ اس آج 23 مارچ پہ ہمارے پاکستانی نوجوان, میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری بھائیوں سے میسج ہے کہ اگر آپ اسٹرینتھن ہیں نا تو آپ اس ملک کے لیڈر ہیں. بالکل. اس ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا, آپ چاہے اس کو ڈینائی کر دیں, وہ آپ کی اکانومیکلی ورتھ ہے. جی ہے آپ کی جو ویلتھ ہے نا, وہ بڑا میٹر کرتی ہے. جب آپ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے, رادر دین کہ آپ اس میں اپنے سندھی نوجوان سے بھی وہ اس بڈیرے, اس زمیندار, اس ایم پی اے, اس ایم این اے کے گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہے کہ جی وہ مجھے نوکری دے دے, مجھے پٹے والا بنا دے, مجھے بھائی آپ کو انٹرپرینور بننا پڑے گا. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹھیلے والا ہے, یہ جو سبزی والا ہے, یہ جو چھوٹا چھوٹا کاروبار کرنے والا, یہ بزنس مین ہے. دنیا میں یہ بزنس مین کہلایا جاتا ہے. ابھی میں لاسٹ ویک میں ایس آئی ایف سی کے میٹنگ میں راول پنڈی میں تھا, جو خاص طور پہ ہم ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ آدھے گلاس کو بھرا ہوا دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, یہ دیکھیں کہ وہ آدھا گلاس. چلیں پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے. بکیز صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ نے تو جنریشنز کی جنریشن دیکھ لی ہیں. What do you think our youth is doing wrong? Or are they too aware? I will never say کہ youth is doing wrong. ٹھیک ہے. کیونکہ this will be insult to them. Yes. You are part of youth. Yes. تو میں کہوں آپ غلط ہیں تو it will be insulting. Yes. What is required is کہ ایک ہمیں آؤٹ لیٹ ان کو دینا ہے. آؤٹ لیٹ دینا جو انہوں نے وہ ہم آؤٹ لیٹ نہیں دے پا رہے. سر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا فرسودہ ہے. جی. کہ کل میں ایک لڑکے سے پوچھ رہا تھا, بی بی اے کر رہا ہے کراچی یونیورسٹی, تو 23 مارچ کی بات ہوئی تو میں نے کہا صبح میں جا رہا ہوں پروگرام میں. میں نے پہلے پی ٹی بی میں جانا تھا, جی وہ کینسل ہو گیا. تو وہ کینسل ہو گیا تو آپ نے پھر ہمیں, ہاں لکی ہے آپ کے, آپ نے میں تو لکی ہوں, لیکن آپ نے یہ دیکھیں مجھے پہلے چوز نہیں کیا, یہ نہیں, وہ تو حسین نے کیا نا. اینی وے تو وہ ہوا یہ کہ میں نے کہا کیا ہے 23 مارچ, کہتا جی اس دن آرڈیننس پاس ہوا تھا. یہ بی بی اے کا لڑکا ہے. He doesn't even know. میں کہا کون سا آرڈیننس؟ سر میں نے ابھی یہ بات کی کہ when we were kids ہمارے اسکول میں بلایا جاتا تھا 2 گھنٹے کے لیے just to make sure کہ ہمیں پتا ہو اس ڈے کو کیا. پھر مجھے 15 منٹ لگے اس کو سمجھانے میں کہ اس کی ایسنس کیا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا فرسودہ ہے. مثلا جاپان میں جو آپ ایک اسٹڈی دیکھ لیں, وہ ہائی اسکول کے بعد ایک ٹیسٹ لیتے ہیں نیشنل لیول پہ. اچھا. ان کے جتنے پریفیکٹس ہیں نا پروونسز, ان سے لیتے ہیں, پھر ایک نیشنل لیول پہ. اس ٹیسٹ میں سے جو پاس ہوتے ہیں وہ بچے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن. جی بالکل. ورنہ باقیوں کو کالج میں نہیں لے جانا, نہیں لے جانا. پھر وہ اس کو اسکل کی طرف لے جاتے ہیں. جو ان کی اسکل ان کے بہت, کیونکہ 70% بائی لا جاپان کی انڈسٹری کے لیے مینڈیٹری ہے. میں مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہوں 4 کمپنیز کا, جاپانیز کا. صحیح. اٹ از مینڈیٹری کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری سے آپ کمپوننٹ یا جو بھی ہے مال خریدیں.
تو وہ اتنا تو وہ بچوں کو اسکل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر ایک بچے میں کمپیوٹر کا ہے تو اس کو کمپیوٹر میں 40 فیلڈ ہیں آج کل. اگر اس طریقے سے اگر ایئر کنڈیشننگ اس کو شوق ہے تو ادھر لے جاتے ہیں. تو وہ بچوں کو ایسے سینٹرز ہیں جہاں وہ ٹریننگ 2-3 سال دیتے ہیں اینڈ دے بیکم ایکسپرٹ ان دیئر فیلڈ, اور ان کو فوراً جاب بھی مل جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کاغذ کی ڈگریاں پکڑا دیتے ہیں پرائیویٹ اسکول, وہ لے کے BBA کہ جی میں نے BBA کیا, اس کو آتا کچھ نہیں.